بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صرف اپنے قریبی لوگوں کو سلام کرتا ہے وہ کچھ خاص نہیں کرتا، کیونکہ عام لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ اصل بلندی یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو دشمن کے سامنے بھی قائم رکھے۔ خشک مزاج شخص کسی بھی انسان میں اچھائی کو نہیں دیکھتا اور ہر انسان میں برائی کو تلاش کرتا ہے۔ وہ تاریکی میں دیکھتا ہے اور اجالے میں اندھا بن جاتا ہے۔ انسان پریشانی میں نہ بھی ہو تو پریشانی سے واقف ضرور ہوتا ہے، مگر جب وہ حد سے زیادہ فکر میں ڈوب جاتا ہے تو اپنی حالت سنوارنے کی طاقت بھی کھو دیتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ تمہیں رہنے کا موقع ملا ہے ان سے بگاڑ پیدا نہ کرو۔ رشتے آسانی سے نہیں بنتے مگر ایک لمحے میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو رشتے دار آپ کو احساس جرم میں مبتلا کر کے اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں وہ محبت نہیں بلکہ اختیار چاہتے ہیں، اور اختیار کی یہ خواہش رشتوں کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اپنی کامیابیوں کو ہر محفل میں بیان کرنا ضروری نہیں، کیونکہ کچھ لوگ تعریف کے بہانے معلومات جمع کرتے ہیں اور پھر وہی معلومات اب کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ عزت دینا شرافت ہے مگر خوف رکھنا کمزوری ہے، اور جو شخص خوف میں جیتا ہے وہ کبھی اپنی شخصیت کی مکمل حفاظت نہیں کر پاتا۔ لغویات کو چھوڑ دو، اللہ نے تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جو دل چاہے کرتے رہو اور کوئی سوال نہ ہو، ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ ہم شاہراہ زندگی کا انتخاب ہمیشہ نہیں کر پاتے، مگر یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ سایہ دار راستہ منتخب کریں، تپتی دھوپ میں خود کو جھونک دیں۔ اگر تمہارے پاس رحم کرنے والا دل ہے تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو، اور ظالم بادشاہ چاہے سلطنت کا مالک ہو در حقیقت سب سے غریب ہوتا ہے۔ شیخ کا مفہوم صرف ظاہری موجودگی نہیں بلکہ یہ کیفیت ہے کہ تم ہر کام ایسے کرو جیسے وہ سامنے کھڑا دیکھ رہا ہو۔ اصل ادب یہ ہے کہ غیر موجودگی میں بھی اس کی مرضی زندہ رہے۔ اگر گناہ پر ندامت کے آنسو آ جائیں تو یہ اللہ کا قرب ہے، اللہ کی یاد ہی اس کا قرب ہے، اور آخری پہر کے آنسو اللہ کا قرب ہیں۔ انسان کا رب سے قریب ترین راستہ آنکھوں سے ہو کر گزرتا ہے، اور جب سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہوں تو یہ تقرب کی بلند ترین منزل ہے۔ عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اسراف سے بچو، فضول خرچی چھوڑ دو اور عدل و انصاف کو عادت بنا لو۔ بعض چیزیں استعمال ہو کر بھی قیمتی رہتی ہے، جیسے دولت مند کی گواہی اور صاحب حیثیت کا اثر، لیکن اصل قیمت کردار کی ہوتی ہے۔ انسان وہی ہے جو اپنے عمل کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خالص کر لے۔ شیطان برائی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اللہ نیکی دیکھ کر راضی ہوتا ہے۔ پس طے کر لو کہ تم کس کی خوشی کا ذریعہ بننا چاہتے ہو۔ یکسوئی ہی اصل روحانی سفر ہے۔ جسم موسموں کے تابع ہے، کبھی گرم کبھی سرد، مگر روح کا ایک ہی موسم ہے، یکسوئی کا، اور یہ یکسوئی محنت سے نہیں اللہ کی مہربانی سے عطا ہوتی ہے۔ کہاں ہیں وہ دنیا کے دعوے دار جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی؟ کیا دنیا نے آخرکار انہیں اپنے اندر سے نکال باہر نہیں کیا؟ دل شیشے سے زیادہ نازک ہے، ذرا سی دراڑ اسے چکنا چور کر دیتی ہے، اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ ترک گناہی وہ دروازہ ہے جس سے حق تعالی تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ دل کے غریب وہ ہیں جو دنیا کی حرص سے خالی ہوں، اور ایسے دل جنت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ غمگین دل اکثر اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں دعا زیادہ سچی ہوتی ہے۔ رحم دل انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، کیونکہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اس پر آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو سچائی کی راہ میں ستائے جاتے ہیں دراصل عزت کی بادشاہت انہی کے لیے محفوظ ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کے راستے ہمیشہ آزمائشوں سے بھرے رہے ہیں، اس لیے حق کی راہ میں تکلیف ملنا شکست نہیں بلکہ سعادت ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے جب اپنے ہی رشتے دار انسان کے دل کو سب سے زیادہ دکھ پہنچانے لگتے ہیں۔ طنز اور تانے اور شکایتیں اور بے قدری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں جھگڑا کرنا اور جواب دینا اور دل میں نفرت بھر لینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ حقیقی طاقت اس بات میں ہے کہ انسان چند درست فیصلے کر لے، کیونکہ بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں
جو خاموشی سے پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ اگر رشتے دار مسلسل تانے دیں اور دل توڑ دیں تو یہ 3 فیصلے آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ 1۔ اپنی ہر بات ہر رشتے دار کو بتانا چھوڑ دیں۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون اس دن ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی کی ہر بات سب کو بتانا چھوڑ دیتا ہے۔ ہر رشتہ دار آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ بعد میں اسی بات کو تانے اور مذاق کا موضوع بنا سکیں۔ اس لیے اپنی کامیابی اور اپنی پریشانی اور اپنے منصوبے ہر کسی کے سامنے کھول کر بیان نہ کریں۔ خاموشی اور رازداری انسان کی عزت کو بھی بچاتی ہے اور دل کو بھی سکون دیتی ہے۔ نمبر 2۔ دل میں کینہ رکھنے کے بجائے فاصلہ اختیار کریں۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بدلنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ان کے رویوں سے خود کو بچانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار بار بار ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی اور مناسب فاصلہ سب سے باوقار جواب ہوتا ہے۔ فاصلہ نفرت نہیں ہوتا بلکہ اپنے سکون اور عزت کی حفاظت کا ایک سمجھدار طریقہ ہوتا ہے۔ نمبر 3۔ اپنی توقعات انسانوں سے کم اور اللہ سے زیادہ رکھیں۔ انسان جب لوگوں سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتا ہے تو اکثر مایوسی اس کا مقدر بن جاتی ہے، لیکن جب امید صرف اللہ سے ہو تو انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور لوگوں کے رویے اسے توڑ نہیں پاتے۔ جو شخص اپنی عزت اور سکون اور امید اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، دنیا کے تانے بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ یاد رکھیں، زندگی میں ہر رشتہ ہمیشہ ویسا نہیں رہتا جیسا ہم چاہتے ہیں، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ انسان اپنے دل اور اپنی عزت اور اپنے سکون کی حفاظت کرنا سیکھ لے۔ کچھ فیصلے شور سے نہیں بلکہ خاموشی سے کیے جاتے ہیں، مگر وہی فیصلے انسان کی زندگی کو ایک نئی سمت دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تم سے دور جانا چاہتا ہے تو اسے روکنے کے بجائے خود کو سنبھالو، کیونکہ عزت کے ساتھ پیچھے ہٹ جانا بعض اوقات سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ جو تمہاری موجودگی کی قدر نہ کرے، اس کی غیر موجودگی پر افسوس کرنا اپنی قدر گھٹانے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیں، تمہاری خاموشی تمہاری شکست نہیں بلکہ تمہارا وقار ہو سکتی ہے، بشرطے کہ تم اسے خود پر رحم کرنے کے بجائے خود کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرو۔ جو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ قسمت نہیں ہوتے بلکہ وہ سبق ہوتے ہیں، اور ہر سبق انسان کو پہلے سے زیادہ دانا اور باوقار بنا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص اب سے رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ اکثر سیدھا سچ بولنے کے بجائے گھماؤدار اور تکلیف دہ راستے اختیار کرتا ہے، کیونکہ سچ بولنے کے لیے ہمت اور کردار کی مضبوطی چاہیے ہوتی ہے۔ ایسے مواقع پر 3 کمزور اور گھٹیا طریقے عام طور پر دیکھنے میں آتے ہیں۔ نمبر 1۔ وہ اچانک رویہ بدل لیتا ہے اور بغیر کسی واضح وجہ کے فاصلہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بات چیت کم کر دیتا ہے اور پیغامات کا جواب دیر سے دیتا ہے۔ ملاقاتوں سے کتراتا ہے اور مصروفیت کو بہانہ بنا لیتا ہے۔ وہ براہ راست یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ اس کا دل بدل چکا ہے، اس لیے خاموشی کو ہتھیار بنا کر سامنے والے کو الجھن اور بے یقینی اور خود شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ نمبر 2۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا مسئلہ بنا کر جھگڑے پیدا کرتا ہے تاکہ ماحول خود ہی خراب ہو جائے۔ معمولی غلطیوں کو کردار کا عیب بنا کر پیش کرتا ہے، پرانی باتوں کو بار بار دہراتا ہے اور ہر گفتگو کو تنازع میں بدل دیتا ہے۔ اس کا مقصد مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا بلکہ دل میں دوری پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ یہ ظاہر کر سکے کہ رشتہ نبھانا اب ممکن نہیں رہا۔ نمبر 3۔ وہ تمام ذمہ داری اب پر ڈال دیتا ہے اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب بدل گئے ہیں اور اب سمجھتے نہیں ہو یا اب کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اس طرح وہ اپنے فیصلے کا بوجھ اب کے کندھوں پر رکھ دیتا ہے تاکہ اسے قصوروار محسوس نہ کرنا پڑے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس نے پہلے ہی دل میں فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، مگر ہمت نہیں ہوتی کہ صاف الفاظ میں اعتراف کرے۔ یاد رکھیں، جو شخص سچائی اور احترام کے ساتھ رشتہ ختم نہیں کر سکتا وہ رشتہ نبھانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا۔
باوقار انسان واضح بات کرتا ہے، کیونکہ عزت کے ساتھ جدائی بھی ایک کردار کا امتحان ہوتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، ہمارے دلوں کو کینہ اور حسد اور بدگمانی سے پاک کر دے، اور ہمیں ہر اس دکھ سے محفوظ رکھنا جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار رب، ہمارے نصیب میں وہ سکون لکھ دینا جو کسی انسان کے ساتھ سے نہیں بلکہ تیرے قرب سے ملتا ہے۔ اے رب کریم، اگر کوئی ہمارے حق میں خیر نہیں رکھتا تو اسے ہمارے راستے سے ہٹا دے، اور ہمارے نصیب میں وہ لوگ لکھ دے جو سچائی اور وفا اور اخلاص کے ساتھ ہمارا ساتھ نبھائیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ظرف عطا فرما کہ ہم رشتوں کو عزت کے ساتھ نبھائیں، اور اگر کبھی علیحدگی مقدر ہو تو ہمیں صبر اور وقار اور اچھے اخلاق کے ساتھ الگ ہونے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہم پر اپنا فضل اور کرم عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔